کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ خلافت اور ملوکیت میں فرق کیا ہے بیسیکلی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری جو کتب صحیحین ہیں، جو سیاستہ کی کتب ہیں، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہمیں سنائی جاتی ہے، ہمارے مولوی صاحب علامہ صاحب ہمیں سنایا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بعد میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت آتی ہے۔ اور اس 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور ممبروں پر جو ہے نا بندر بیٹھیں گے، بدو میاں کے بندر بیٹھیں گے۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا تھا یہ خلافت اور ملوکیت میں ان دونوں میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ حدیث ہے تو ان کا جو خلیفہ جانشین تھا وہ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اور بھائی ایک ہی لنک کو 2 آدمی کو نہ دیا کرو نا، وہ انٹرنیٹ والے آپریٹر والے، ایک ہی لنک کو 2 آدمی کو نہ دیا کرو پلیز۔ اچھا جی تو آپ نے خود شیئر کیا تھا لنک کسی اور کے ساتھ؟ نہیں، وہ آپ کے آپریٹر چیک کر رہے تھے۔ اچھا، تو یہ ان کا خلیفہ جانشین تھا امیر المؤمنین علیہ السلام، جب سے کہ ابھی میں نے آپ کے کتاب سے صحیح حدیث دکھائی ہے، ڈاکٹر جی فیصل جوابرہ نے اس حدیث کی تحسین کیا، تحسین سے مراد یعنی حدیث حسن ہے، اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے۔ تو ان کا خلیفہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سنہ 10 ہجری کے فوراً بعد۔ جی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے کب؟ سنہ 40 کو۔ تو ان کا جو خلیفہ تھا دنیا میں کتنے سال رہے ہیں؟ 30 سال رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کے بعد خلافت 30 سال کی ہے۔ اگر یہ کوئی حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جانشین دنیا میں ان کے بعد 30 سال رہیں گے، 30 سال رہے۔ بالکل، امیر المؤمنین علیہ السلام 30 سال رہے۔ ابو بکر تو ان کا خلیفہ ہے ہی نہیں، کبھی انہوں نے نہیں کہا ابو بکر میرا خلیفہ ہے، عمر میرا، عثمان میرا، یہ تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ جو خلیفہ ہے ان کا کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وہ ان کے بعد 30 سال سے رہے، 30 سال زندہ میں رہے۔ اس حدیث کا تعلق ابو بکر، عمر، عثمان سے ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان کو اگر وہ خلیفہ بناتے تو بات ہوتی نا کہ یہ 30 سال رہے ہیں، لیکن ان کا جو خلیفہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اور وہ ان کے بعد دنیا میں 30 سال رہے ہیں۔ ہاں، ملوکیت کیا؟ ملوکیت یعنی غنڈہ گردی، بادشاہ ہوتا ہے۔ ابھی مثلا سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے، سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے وہ تو لوگوں کی مرضی سے تو بادشاہ نہیں بنا نا، کہ اگر لوگ اس کو کہہ دیں کہ ہٹ جائے وہ ہٹ جائے گا، شرافت سے ہٹے گا، شرافت سے ہٹے گا؟ کبھی نہیں ہٹے گا۔ لیکن وہ جو بھی اس کی مخالفت کرے گا اس کے کال اتار دیں گا نا۔ تاریخ میں بھی یہ رہا ہے جی بالکل، کہ جو ابھی آپ اگر بادشاہ کو کہہ دیں کہ آپ ہمیں پسند نہیں ہے، وہ تو آپ کی طرف مسکرا تو نہیں لے گا، آپ کو انعام تو نہیں دے گا، وہ آپ کا جو ہے آپ کے سر سے باہر نکال دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو خلیفہ جو ہے، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین، ان کا وصی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری جو کتب ہیں، جو عربی لغت کی صحف اور نحو کی کتب ہیں، اس کے اندر ملوکیت لفظ کا معنی یہ ہے کہ اپنے بعد اپنے ہی جو ہیں جانشین یا اپنے گھر والے، ان کو جو ہے نا ڈیفینیٹ کر جانا کہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ضروری نہیں ہے بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی بنا دے۔ بھائی بہت سارے بادشاہ دنیا میں آتے ہیں، اس کو کوئی وہ اپنے تلوار کے زور سے وہ پرانے بادشاہ کو قتل کرتا ہے، خود بادشاہ بن جاتا ہے نا۔ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس کے گھر والے اس کو بادشاہ بنا دیں، اس کا ابا جان، اس کے چچا دنیا سے جا رہے ہیں، سسر دنیا سے جا رہے ہیں، اس کو بادشاہ بنا دیں۔ اس طرح بھی ہوتا ہے، لیکن بہت سارے بادشاہ ہیں دنیا میں، تاریخ اسلام میں، وہ پرانا بادشاہ ہوا تھا، وہ فوج میں اس کی فوج کمزور ہو گیا، کچھ اس کو قتل کر دیا، خود بادشاہ بن گیا، بس ختم۔ ہاں، لیکن میں ظاہراً اگر دیکھا جائے تو خلافت تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے پاس رہی ہے نا۔ دیکھیں، آپ اس کو خلیفہ کہتے ہیں نا، مولا علی خود ان کے جو ہے نا وہ چیف جسٹس رہے ہیں۔ نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، وہ دکھائیں، وہ حدیث اپنی کتاب میں دکھائیں کہ وہ چیف جسٹس تھے نا۔ یہ سب دیکھیں، اگر جھوٹ دلیل ہے تو بھائی سب ہندو بھی مذہب صحیح ہے، اگر جھوٹ دلیل ہے تو ہندو مذہب بھی صحیح ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ حق بات کی تلاش ہے ہم۔ آپ کہتے ہیں خلافت اس کے پاس رہی ہے، ابو بکر کو کس نے خلیفہ بنایا ہے؟ اور بھائی خلیفہ کس نے بنایا؟ اگر اللہ بات سنو نا بھائی، لوگوں کے کہنے سے کہ وہ فلانی خلیفۃ الرسول ہے، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کوئی خلیفہ نہیں بنتا۔ آپ بھی اپنے آپ کو نام رکھ دینا دلاور، اپنا نام آپ چینج کریں، دلاور حسین نام رکھ دیں، آپ اس سے آپ بہادر بنیں گے نام رکھنے سے؟
نہیں نہیں بالکل نہیں. آپ اپنا نام رکھ دیں عالم. بہت سارے دنیا میں ہیں ان کا نام ہوتا ہے عالم. فی الحال محمد عالم. وہ کوئی بڑا عالم ہوتا ہے نہیں, وہ کچھ نہیں ہوتا بیچارہ, نام عالم رکھ دیا. دانشور نام رکھ دو بھائی, کوئی چیز نام, اس سے انسان تو ٹھیک ہو. آپ لوگ اب ابو بکر کو خلیفہ کہتے ہیں, اور لوگوں کے کہنے سے یا صحابہ کے کہنے سے کوئی خلیفہ نہیں بنتا. خلیفہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا آپ کے علماء سے یہی دعوت ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں ابو بکر کی خلافت کی شرعی دلیل کیا ہے. اگر اس کے خلافت کی شرعی دلیل ہے تو بھائی ابو بکر خلیفہ, اگر شرعی دلیل نہیں ہے تو خلافت باطل ہے, وہ جھوٹا خلیفہ ہے. بات ختم. جی بالکل. ابھی آپ جو ہے نا, اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے آپ کو خلیفہ نام رکھ دیں کہ میرا نام خلیفہ خلیفۃ اللہ ہے, اس سے وہ خلیفۃ اللہ بن جائے گا. نام سے نہیں ہوتا بھائی. ہاں اب آپ جو ہے نا, آپ جماعت مخالفین ہمارے بھائی ہیں, مسلمان ہیں, سنی حضرات, یا آپ ابو بکر کو خلیفہ کہتے ہو, اور تم لاکھ خلیفہ کہتے ہو. آپ کے کہنے سے کوئی خلیفہ نہیں بنتا. اور آپ کسی جو خلیفہ واقعی خلیفہ اس کو خلیفہ نہ کہہ دو, آپ کے نہ کہنے سے وہ خلیفہ ہونے سے ختم نہیں ہوتا. جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا وہ خلیفہ ہے, جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا وہ خلیفہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی بالکل. اچھا پوچھنا یہ چاہوں گا کہ نص قطعی سے آپ اسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ابھی 2-3 احادیث دکھا دیا نا میں نے. احادیث سے نہیں, قرآن مجید سے دکھایا نا, یا احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر اتنی فصاحت اور بلاغت سے کہا ہو کہ میرے بعد حضرت علی شیر خدا علیہ السلام جو ہیں یہ خلیفہ ہوں. بالکل میں نے ابھی دکھایا نا بھائی. ابھی آپ نے کال کیا, اس سے پہلے میں نے دکھایا, ابھی دوبارہ دکھا دیتے ہیں. جی یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, کتاب السنہ لامام ابی بکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم, متوفى سنت 287 میں ان کی وفات ہوئی. بخاری کی وفات ہے سنت 255, مسلم کی وفات ہے 260, احمد ابن حنبل کی وفات ہے 240 241. ٹھیک ہے نا. حسن بھائی سیاستہ سے دکھائے نا مجھے, یا قرآن مجید سے دکھائے. بھائی کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے پہلے حدیث کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا قول دکھائیں. پکا قول دکھا رہے ہیں, بخاری مسلم سے بھی دکھائیں, کوئی بات نہیں, بخاری مسلم سے بھی دکھائیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نے وہ بھائی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ صرف یہ صحیح ہے. آپ دکھائیں. دیکھیں میں بھائی یہ کتاب ہے تمہارا سیر اعلام النبلاء ذہبی صاحب کی, جو ثالث عشر. یہاں پہ ابن ابی عاصم کے متعلق کہتے ہیں حافظ کبیر امام بارع متبع للآثار کثیر التصانیف. یہ محدث ہیں, یہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے. اچھا, اور اس کے مدح, ہاں بالکل, ہاں ایک کوئی شیعہ مولوی آپ کے علماء میں سے. اور اس کتاب کے محقق کون ہے؟ اس کتاب کو تحقیق کیا ڈاکٹر باسم بن فیصل جوابرہ, جو حدیث کا پروفیسر ہے اصول الدین کالج میں, محمد ابن سعید اسلامک یونیورسٹی ریاض میں. وہ یعنی کٹر وہابی, انٹا شیعہ وہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا. سب سے بڑا پکا انٹا شیعہ تکفیری ٹائپ کا جواب. سن 1998 میں کتاب چھپی ہے ریاض میں. اچھا, اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے. اچھا, یہ حدیث نمبر 1222, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ کی وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا, مجھ سے بھی منزلت ہے. یہ تو حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, یہ تو صرف اس میں نہیں ہے. جی بالکل ہے. اور قرآن کی آیت ہے اخلفنی فی قومی. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا کہ تو میرے قوم میں میرا خلیفہ ہے, میرا جانشین ہے. لیکن اگر نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اتنی فصاحت اور بلاغت سے یہ فرما دیا, بھائی بات سنو, ابھی ختم نہیں ہوئی, ختم نہیں ہوئی. اچھا, تو اگر آپ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہارون موسیٰ کو نہیں جانتے, کوئی کہتے ہیں ان کو نہیں جانتے, بھائی پیغمبر کو ایسے غلط فہمی ہوگی, نستجیر باللہ. یا کہتے ہیں ان کو پتہ ہے, ان کو معرفت ہے کہ ہارون اور موسیٰ کے درمیان ان کے درمیان کیا منزلت ہے. ہارون موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اخلفنی فی قومی, تو میرا خلیفہ ہے. اچھا, نص قرآن میں تو ثابت ہوا خلافت. اس سے مزید الا انک لست نبیا, آپ نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, اور آپ میرے جانشین ہیں ہر مؤمن میں میرے بعد. حاشیہ نمبر 1, اسناد حسن رجال الشیخین غیر ابی بلج یحییٰ ابن سلیم ابن بلج قال الحافظ صدوق ربما اخطأ. اس کے سب رجال جو ہیں بخاری مسلم کے رجال ہے, ابن بلج کا وہ صدوق ہے, اس کا کوئی نہیں ہے. تو اس کا کیا کہا, اسناد حسن, اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے. اوکے, یہ ایک حدیث. دوسرا حدیث آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی.
دوسرا حدیث آپ کو دکھائیں تاکہ بالکل آپ جو ہے کلیئر کٹ. اچھا قرآن ہاں بھائی سن لو جی ابھی ختم نہیں ہوا. حدیث چاہیے تو حدیث دکھا دیتے ہیں. جی دکھائیں. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 35. جی کتاب چھپی ہے سن 1999 میں. ٹھیک ہے. اوکے، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 456، حدیث نمبر 21578. عن زید بن ثابت، زید بن ثابت سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ، دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک کتاب اللہ ہے جو ایک حبل ممدود ہے، لٹکی ہوئی رسی، لمبی رسی ہے آسمان اور زمین کے درمیان. اچھا، وعطرتی اہل بیتی، اور دوسرا کیا ہے؟ خلیفہ میرا عطرت اہل بیت علیہ السلام. وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے جب حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہیں ہوئے. حدیث نمبر 1، حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اوکے جی پھر مزید ہو گیا ختم. اور بھی نصوص ختم نہیں ہونے والے، نصوص زیادہ ہے. اب آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث آپ پہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ابو بکر پہ اگر یہ حدیث ہوتی نا، اگر یہی حدیث ابو بکر کے متعلق ہوتا نا کہ انت خلیفتی، تو آپ سارا دن اس کو شیعوں کے منہ پہ مارتے یا نہیں مارتے؟ ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے گا. نہیں ہنسنے کی بات. آپ کے مولوی سارا دن وہ حدیث ایک حدیث ضعیف حدیث ہے. کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی ضعیف حدیث ہے، اس کو ہر ممبر سے نہیں پڑھتے. کتاب اللہ و عطرتی جو متواتر حدیث ہے، اس کو کبھی آپ نے سے سنا؟ ہاں کبھی نہیں سنا. میں ان مولویوں کو سپورٹ نہیں کرتا بھائی، میں ان مولویوں کو سپورٹ نہیں کرتا. اچھا مجھے بتائیے گا، جس طرح آپ نے اس کی مجھے سند بتائی کہ یہ حسن ہے، حسن صحیح ہے، تو کائنڈلی مجھے یہ بھی بتائیے گا حسن بھائی کہ اسی طرح موضوع حدیث ایک بخاری شریف کے اندر آتی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نہیں ہے، تو پر اس کے بعد نہیں ہے، ختم بات. دیکھیں اگر ان کی ختم نبوت کی وجہ سے، دیکھیں نبوت ایک اس سے بڑا مقام ہے نبوت سے بھائی انسانوں میں. نہیں ٹھیک ہے نا، بڑا کوئی مقام نہیں. ہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ابو بکر عمر کو نبوت نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اس کی وجہ سے آپ مثلا آپ جو ایم این اے بن جاتے ہیں، کسی کی وجہ سے آپ ایم این اے نہیں بن سکے، آپ اس سے پیار کریں گے یا دشمنی کریں گے؟ جی اچھا مجھے بتاؤ جی اگر مثلا آپ کسی کالج کا مثلا آپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں نا، کالج کا صدر، کالج میں وہ جو چانسلر ہوتا ہے کالج کا، کسی کی وجہ سے آپ نہیں بن سکے، ہاں کیونکہ پریفرنس اس کو ملی، اگر وہ نہ ہوتا تو آپ چانسلر بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کو یہ عہدہ نہیں ملا. ٹھیک ہے نا، تو آپ کو اس سے محبت ہے یا اس سے دشمنی ہے؟ اگر میرے حبیب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عمر کو نبوت نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے نا، عمر کو نبوت نہیں ملی ہے، تو مجھے بتاؤ صبح شام اس کا نظر پڑتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا غصہ آتا ہوگا اس کو، کسی کی وجہ سے مجھے مل جاتی. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ان کو بھائی آپ نے خود بھی اعتراف کیا، ہم نے بھی خود کہا کہ اگر کسی کی وجہ سے آپ ایم این اے نہ بنتے نا، یہ تو ایم این اے کی بات ہے، کالج کے چانسلر کی بات ہے. نبوت جو ہے، نبوت تو سب سے اشرف کوئی مقام ہی نہیں، اعلیٰ کوئی مقام ہی نہیں، اگر ان کی وجہ سے اس کو نہیں ملی ہے پھر تو نہیں. وہ صحابی رسول تھے، خیر اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ صحابت میں وہ صحابی تو 1 لاکھ اور بھی ثابت ہے نا. نبوت تو ہاں نبوت نہیں ملی. اور پھر مجھے ایک بار بتاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عمر کیا تھے؟ بت پرست مشرک تھے یا مسلمان تھے؟ نہیں کافر نہیں تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے. آج تک دنیا میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ایک مشرک کو نبی بنایا؟ جی بالکل نہیں، اس طرح تو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی کبھی ہوا ہے کہ مشرک کو ہے نبی بنایا؟ اور مزید بولیں حسن بھائی، بیسک کوشچن ہی یہی تھا کہ جب ایک شخصیت ایسی جو پہلے بت پرست تھا، بعد میں چلے وہ دبکا ہوا یا کوئی اس طرح کے معاملات بنے، ان کو صحابی رسول یعنی کہ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے نا، دائرہ اسلام کے اندر آئے ہیں، اس کے بعد خلیفہ بھی رہے، مطلب جتنی بھی دیر ہو رہے ہیں، اور وہ اس کا ہمارے ساتھ کنسرن کوئی نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ اوپر سے وہ حدیث کی جو سند ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں موضوع حدیث ہے، سب سے زیادہ اعتبار کرنے والی حدیث. تو پھر جو مولا علی کے فضائل کے اندر یہ حدیث ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون والی، اس کو اب کس نظر سے دیکھیں گے؟
کیا وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو متواتر حدیث ہے نا، وہ تو شیعوں نے بھی روایت کیا، آپ لوگوں نے بھی روایت کی، دونوں فریقین نے روایت کیا، اس میں تو کوئی اختلاف، اس کے ساتھ پہ اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا، ٹھیک ہے، جب آپ خود کہتے ہیں کہ ایک مشرک کبھی نبی بن ہی نہیں سکتا، کبھی انبیاء کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ مشرک کو پکڑ کے آ کے اس کو نبی بنا دیں، اور بھائی ایک شخص جو شراب پیتا تھا وہ اس کو آ کے آپ نبی بنا دیں، حلال حرام کا پتہ ہی نہیں، اس کو آپ بنا دیں، اور پھر آپ مختلف جنگوں میں عمر کی فرار ہے، بھائی فرار ہے، اس نے جنگوں میں بھاگا ہے، احد میں بھاگا، اس کے اپنے صحیح حدیث میں ہے کہ میں وہ بکری کی طرح بھاگ رہا تھا پہاڑی پہ۔ تو اس طرح ایک بزدل انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو کبھی نہیں، آپ کسی دیکھیں نا، کسی جنگوں میں کافروں کا مقابلہ ہوتا تھا مسلمانوں سے، کافر کے پہلوان آتے تو اس زمانے میں جنگ اس طرح ہوتا تھا، دیکھیں شروع میں جنگ اس طرح ہوتا تھا، دو لشکر سامنے آتا ہے نا، کافر کے پہلوان آ جاتے تھے، کہتے تھے آ جاؤ ہمارے مقابلے میں، کوئی پہلے پھر مسلمانوں سے جاتے تھے ان کے مقابلے میں، وہ جو بھی شہید ہونا تھا یا زندہ رہنا تھا، جو بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ جب پہلوانوں کی باری ختم ہوتی تھی، پھر لشکر کا جنگ ہوتا تھا کہ سب حملہ کرتے تھے ایک دوسرے پر، جی بالکل اسی طرح، لیکن شروع میں جنگ اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ آپ کسی جنگ میں دکھائیں مجھے کہ ابو بکر یا عمر نے، کفار نے جب ان کو للکارا ہے کہ مسلمانوں میں سے آ جاؤ، میں آپ کو جنت بھیج رہا ہوں، وہ مذاق اڑاتے تھے نا مسلمانوں کا کہ آپ کے نبی آپ کو جنت کے وعدے دیتے ہیں، حور العین، میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں حور سے، آ جاؤ، وہ شعر پڑھتے تھے اور غیرت دلا رہے تھے اور مسلمانوں کو گالی دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے۔ جی جی، تو ابو بکر عمر نے کیوں ایک دفعہ بھی نہیں نکلا ہے؟ او بھائی اس پہ تو جہاد تو سب پہ واجب ہے، اور بہادری تو اگر وہ بہادر تھے، جہاد ایمان کا کب پتہ چلتا ہے امتحان؟ وہ مسجد میں بیٹھ کر جب خیرات صدقات ملتے ہیں اس وقت تو سب مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دنیا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جواد سخی عطا کرنے والا کوئی نہیں تھا، خود بھوکے رہتے تھے کئی دن تک، دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مسجد میں جب مفت کے کھانے ملتے ہیں اس وقت تو سب مسلمان ہیں، ایمان کب پتہ چلتا ہے؟ اس وقت جب کفار کے سامنے ہو نا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ ہاں یہ ان کے فرار تو موجود ہے، کتاب بھی آپ کی، تاریخ بھی آپ کی، سیرہ بھی آپ لوگوں نے لکھا ہے، مغازی آپ لوگوں نے لکھی ہے، وہ دکھائیں مجھے کہ جب کفار نے چیلنج دیا کہ مسلمانوں کا آ جاؤ میں تمہاری شادی کراتا ہوں حور العین سے، تو میں جنت بھیج دیتا ہوں، جنت کا شوق نہیں ہے اپنے رب سے، بھائی اپنے رب کے وعدوں پہ تمہیں یقین نہیں ہے، ابو بکر عمر کبھی کیوں نہیں نکلے؟ جی اوکے جی ٹھیک ہے علی پھر جب جنگ، اجازت دیں، پھر جنگ ہوئے نا تن بتن، جب دونوں لشکر آپس میں گل مل گئے اس میں بھی ہمیں دکھائیں کہ کبھی ابو بکر عمر نے کوئی پتھر پھینکا ہو بھائی کسی کافر پہ، تلوار مارنا، نیزے سے مارنا، یا مثلا وہ بہادر کبھی پتھر مارا ہو، کوئی واقعہ ہمیں دکھائیں ان کا، دوسرے اصحاب کا ان کا نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دوسری طرف ان کا فرار ثابت ہے کہ یہ جنگوں سے بھاگ گئے، جی جی جنگوں سے بھاگ گئے بھائی۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو جو سب عرب میں، دیکھیں عرب قوم ایک ایسا قوم ہے کہ اس میں بعض چیزیں اس کو بہت اس پہ اصرار کرتے تھے، اس پہ ایمفیسائز کرتے تھے، دوسرے قوموں میں بھی اقدار ہیں لیکن عربوں میں اقدار زیادہ تھی۔ ایک ہے مثلا مہمان نوازی، بالکل کہ مہمان کا آپ نے خیال رکھنا، مہمان کی خدمت کرنی ہے، آپ کا دشمن بھی آپ کے گھر آ جائے تو اس پہ آپ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس کو آپ نے بہترین کھانا کھلانا ہے، بہترین جگہ دینا۔ عربوں میں یہ رسم تھا، جی بالکل اسی طرح، ہاں۔ اور ایک تھا کہ جنگ سے نہ بھاگنا، یہ دوسرے اقوام میں بھی ہے کہ جنگ سے آپ بھاگ جائیں، ہاں کہ اس کو بری بات مانتے ہیں، سب لوگ اس کو برا مانتے ہیں، لیکن عربوں میں یہ بہت ہی شدید رسم تھا کہ پھر مثلا وہ عمرو بن عبد الود تھا نا غزوہ خندق میں، جی جی بالکل، وہ خندق پار کے آ گیا تو امیر المومنین علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی، آمنے سامنے ہو گئے، پہلے تو اس نے للکارا بہت مسلمانوں کو، امیر المومنین علیہ السلام ہر دفعہ کھڑے ہوتے تھے، پیغمبر کہتے تھے بیٹھ جاؤ، کوئی صحابی تیار نہیں، جی بیٹھ جاؤ، اسی طرح کوئی صحابی تیار نہیں ہوا۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام ان سے لڑنے کے لیے گئے تو ان سے بات ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ حسن بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آواز میری صحیح ہے؟ ہلو میری آواز صحیح ہے؟ آپ کے جانب سے اوکے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے 3 شرط ہیں آپ کو، 3 چیزیں میں آپ، 3 تجاویز ہیں، ایک تم اسلام قبول کرو، کیوں لڑنے آئے ہو بھائی؟ تم سے ہماری دشمنی ہے ہی نہیں ہے، تم اسلام قبول کرو، ہم بہترین پیغام لے کر۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ پھر کہا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، ہم نے آپ کے قبیلے کا کوئی خون نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دشمنی آپ لوگوں سے ہے ہی نہیں ہے، ابو سفیان آپ کو لے کے آیا ہماری جنگ پہ، تم کیوں ادھر ہم سے جنگ لڑتے ہو؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا،
کیونکہ لوگ مجھے کیا کریں، ملامت کریں گے، عورتیں مجھے برا کہیں. ہاں تو پھر تیسری شرط یہ تھا کہ مجھ سے لڑو. پھر وہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو جہنم واصل کیا تھا نا. جی بالکل. وہ جو کافر بھی تھے وہ جنگ سے نکل جانے کو، بھاگ جانے کو، حالانکہ وہ بھاگنا بھی نہیں تھا، وہ کہتے تم چلے جاؤ یہاں سے، ہم جنگ نہیں کرتے، اس کو عیب سمجھتے تھے. لیکن آپ کے خلفاء یہ جنگوں سے بھاگے ہیں بھائی. وہ بھاگے بھی کیسے ہیں؟ اس سے پہلے بیعت کیا ہے، بیعت الرضوان. خیبر سے جب یہ حضرات بھاگے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کیا تھا کہ ہم جان دیں گے، بھاگیں گے نہیں. اللہ اور اللہ کو شاہد بنا کے ان لوگوں نے بیعت کیا. مزید بولیں بھائی. میں یہ کوشچن تھا میرا کہ ٹھیک ہے، ہم اگر یہ بات مان بھی لیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق جنگوں سے بھاگے ہیں، لیکن علی بھائی، حسن بھائی کی وہ آیت مبارکہ بھی تو ہے نا کہ نبی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ اس روز جو بھاگ گئے تھے جنگوں سے میں نے انہیں معاف کر دیا. تو آپ اللہ پہ کیا اعتراض کریں گے؟ یہ جنگ احد کے لیے، جنگ احد کے لیے. اور یہ جو ہے نا عفو دو قسم کے ہوتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے عفو کے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آیات پڑھا دیتا. ثم عفونا، یہ عفو کے بنی اسرائیل یہود کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان پہ پہاڑی اوپر اٹھایا تھا، ان کے اوپر ان سے عہد دیا تھا، پھر انہوں نے عہد توڑ دیا تھا، پھر اللہ کہتا ہے میں نے عفو کیا. عفو کے دو قسم ہیں. ایک عفو ہے جو توبے کے ساتھ ہوتی ہے، ایک عفو ہوتا ہے جو توبے کے ساتھ ہوتی ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب. توبہ، انما التوبہ، توبہ صرف عفو اس کے لیے ہے کہ کوئی برا کام کر لیتا ہے جہالت سے، اس کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ صرف انہی کے لیے، توبہ صرف. لیکن جو لوگ توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا کہ ہم نے اس کو معاف کیا. تو یہ آپ مفسرین کا اس میں بہت سارے اس کے متعلق باتیں ہیں کہ یہ جو ہے تاخیر العذاب ہے. یہ عفو جو ہے کس معنوں میں ہے؟ یہ اس معنوں میں ہے تاخیر عذاب کے معنوں کہ دنیا میں ہم اس کو عقاب نہیں کریں گے، اس کو آخرت میں پکڑیں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ عمر صاحب آپ کہتے ہیں نا وہ عفو والی آیت، وہ غزوہ احد میں ہے، غزوہ احد میں. وہاں پہ بھی ان لوگوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے، اس کے باوجود بھاگ گئے تھے. تو وہاں پہ ان کا کوئی توبہ ہے ہی نہیں ہے. جب قرآن مجید واضح طور پہ فرماتا ہے انما التوبة علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ، یعملون السوء بجہالۃ، توبہ صرف ان کے لیے ہے کہ وہ جو عفو ان کے لیے ہے جو صرف توبہ کریں اور فوراً توبہ کریں. تو ان کا کوئی روایت نہیں ہے کہ ابو بکر نے یا عمر نے یا عثمان جو 3 دن بعد آئے تھے، یہ لوگ ان لوگوں نے توبہ کیا ہو. توبہ کی. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری دفعہ کسی مصلحت کی بنا پر یا گناہگار کی تحقیر کے لیے، کہ اس کو چھوٹائی بیان کرنے کے لیے کہ میں تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہوں، میرے لیے کوئی ضروری نہیں کہ میں بھی فوراً اس کو مواخذہ کروں، عذاب کروں. تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے آخرت کے لیے. اوکے صحیح. تو جی تو اوکے کافی ہے بھائی، اب دوسروں کو بھی باری دے دیں. اچھا میں ان کی لائن جو ہے وہ ہو گئی ہے، فریز ہو گئی. بہت مہربانی آپ کا بھائی صاحب، تھینک یو. اب میں آپ کو ایک قرآن مجید کا آیت دکھا دیتا ہوں. بھائی صاحب اب آپ سے خدا حافظی آپ سے. اب ٹھیک ہے نا، دوسروں کو باری دے دیں. اگلے ہفتے. تھینک یو سر، تھینک یو. ابھی دوسروں کی باری ہے. جی سر، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اوکے اگلے ہفتے میرے بھائی. تفسیر سمرقندی یہاں پہ، اور تفسیر سمرقندی ایک دفعہ میں لے کے آتا ہوں، ایک دفعہ میں تفسیر سمرقندی لے کے آتا ہوں.
یہ جو کہتا ہے نا کہ عثمان اور عمر بھاگ گئے تھے احد سے، پھر ان کی معافی ہو گئی ہے، تو اس کا جواب ہے قرآن مجید میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہود سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عہد و پیمان کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑی رفعنا فوقهم طور کی پہاڑی کو ان کے اوپر لٹکا دیا تھا، زمین سے اٹک گیا، اڑ گیا تھا، پہاڑی ان کے سر کے اوپر تھا کہ ابھی پہاڑی آپ پہ گر جائے گا، آپ سب تباہ ہو جائیں گے، تو آپ وعدہ کرو۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا، میثاق کیا تھا، انہوں نے اپنے میثاق توڑ دیے، ہم نے ان کو لعنت کی، وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ان کے دل سخت کر دیے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ جو ہے کلام کے اللہ کی کتاب کی وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی وہ تحریف کرتے ہیں۔ اچھا، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ احسان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہدایت کیا تھا، اس سب کو بنی اسرائیل بھول گئے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ ان سے خیانت ہی خیانت دیکھتا ہے، الا قلیل، مگر کم، یہ خیانت کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں۔ اچھا، فاعف عنہم، ان کو معاف کر، ان کو معاف کر، وصفح، درگزر ہو جائے ان سے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبت، ان سے کیا کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ بقرہ میں فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرماتا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، موسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ آیا، اور تم لوگوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا، تم نے بچڑے کی عبادت کی ہے، اور آپ لوگ بڑے ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا، طور کی پہاڑی کو آپ کے سر کے اوپر بلند کیا تھا۔ اچھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس کو سیریسلی اس پہ عمل کریں، دین پر۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم سنتے ہیں لیکن ہم گناہ کریں گے، یعنی بالکل وہ توبہ کیا ہی نہیں بنی اسرائیل نے، ٹھیک ہے نا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں ہمیشہ بچڑے کی محبت تھی، بچڑے کی محبت تھی، بِكُفْرِهِمْ، کیونکہ کافر تھے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیں، ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دیں کہ آپ کی اگر یہی آپ کی ایمان ہے تو یہ ایمان آپ کی بہت بری جو ہے کیا کرتا ہے، آپ کو حکم دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ کیا کہا، فرمایا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی جو محبت تھی کبھی گئی نہیں ہے۔ اچھا،
مزید آپ کو دکھا دیں. آیا ملاحظہ فرمائیے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً سورہ بقرہ میں. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 40 دن کے وعدہ دیا تھا. 40 دن کے لیے وہ کوئی طور پہ چلے گئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ. موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے, آپ لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, آپ بڑے ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لیکن ہم نے اس کے بعد آپ کو عفو کر دیا. قرآن نے کیا کہا؟ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو عفو کیا, دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ ان کے دل سے کبھی بچڑے کی عبادت, بچڑے کی محبت کبھی نہیں گئی تھی. اللہ اور انہوں نے ہمیشہ زبان سے بولتے تھے سمعنا, اور دل سے بولتے تھے عصینا. زبان سے بولتے تھے کہ ہم مانتے ہیں وعدہ, دل میں کہتے تھے کبھی عمل نہیں کریں گے. تو یہ عفو جو ہے کہ کس قسم کا عفو ہے؟ یہ عفو جو ہے تاخیر عذاب کی بات ہو رہی ہے. تاخیر عذاب, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا نا فاعف عنہم واصفح, کہ لا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنہم واصفح, ان کو عفو کریں, ان سے درگزر کریں. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ کیا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, اللہ تعالیٰ نے کو معاف کیا, نہیں. یہ اس طرح ہے, ان کے جو عفو ہے یہ دنیا آخرت میں ان کا حساب ہوگا, دنیا میں ان کا حساب نہیں ہوگا. یہ کتاب تفسیر القشیری المسمى لطائف الاشارات, تالیف ابو القاسم عبد الکریم ابن حوازن ابن عبد الملک القشیری النیسابوری الشافعی, متوفى سنہ 465, جلد نمبر 1, کتاب چپی ہے دارالکتب العلمیہ میں, سنہ کون سا بھائی؟ سنہ 2007 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 46 میں. اسی آیت کے ذیل میں ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون, کہ ہم نے آپ کو عفو کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. سرعت العفو على عظیم الجرم تدل على حقارت قدرت المعفو عنه. بلی یہ سرعت عفو جو ہے اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ یہ لوگ حقیر ہیں. جن لوگوں کو فرمایا کہ میں نے تمہیں عفو کیا ہے, یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ابھی بچڑے کی محبت ہے, اور یہ دلوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے یا اللہ. ٹھیک ہے نا. اس کا یہ جو ہے یہ حقیر ہیں, ابھی ان کو عذاب, اللہ تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں ان پہ عذاب نازل کرے. وہ عفو جو انسان کو عفو ملتی ہے کہ جس کے بعد کبھی عذاب نہیں ہوگا, وہ کون سا؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب. وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں فعل بد کے بعد, اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اب صحابہ کی جو عفو ہوئی ہے نا احد میں, یا غزوہ خیبر میں جو یہ لوگ بھاگے تھے, اس پہ تو عفو کوئی آیت نہیں. حنین میں یہ بھاگے تھے, حنین میں بھی بھاگے تھے, فرار کیا تھا ان لوگوں, اس کی تو کوئی عفو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور احد میں جب یہ بھاگے تھے تو ان کا توبہ کہاں ہے؟ توبہ تو کوئی نہیں. ان کا جو عفو ہے وہی بنی اسرائیل والی عفو ہے. کیونکہ اگر یہ واقعا انہوں نے توبہ کیا ہوتا تو پھر خیبر میں کیوں بھاگ گئے تھے, پھر حنین میں کیوں بھاگ گئے تھے؟ اچھا میرے محترم ناظرین, ابھی جو ہے